بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین، مجھے خوشی ہے کہ اس موضوع پر آپ سے بات کرنے کا موقع مجھے مل رہا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اب عام طور پر اس کو ہم سب لوگ جاننے لگے ہیں کہ وہ کیا ہے، بنیادی تعارف ہم کو اس کا ہے۔ میں 3 حصوں میں آپ کے سامنے اس موضوع پر اظہار خیال کروں گا۔ پہلے تو آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اصل میں ہے کیا، دوسرا کہ اس کے خطرات اور فوائد بھی، ہر ٹیکنالوجی کے خطرات بھی ہوتے ہیں اور فوائد بھی ہوتے ہیں، اس پر کچھ آپ سے بات کروں گا، اور اس کے بعد اس کی اخلاقیات، ایتھکس، جس پر ساری دنیا میں کافی کچھ بات چیت چل رہی ہے، اس میں اسلام کس طریقے سے ایسی اخلاقی بنیادیں فراہم کر سکتا ہے جو اس طرح کی بہت ہی، جس کو ہم کہتے ہیں ایک ایسی ٹیکنالوجی جو بنیادی طور پر انسانی سماج کو بدل کے رکھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہو، اس حوالے سے اسلام کی بنیادوں پر اس کی اخلاقیات کیسے ہو سکتی ہے، اس پر بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم تعارف دیکھیں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اگر جب ہم بولتے ہیں تو جو ہمارے نوجوان ہیں ان کا ذہن چیٹ جی پی ٹی کی طرف جاتا ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے نوجوان، کچھ ہمارے بزرگ حضرات کا ذہن وہ موبائل کی طرف اور الگورتھم کی طرف چلا جاتا ہے، بس اتنا ہی۔ لیکن اصل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس صرف اتنا نہیں ہے، یہیں سے میں بات شروع کروں گا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس صرف چیٹ جی پی ٹی یا گروک یا جیمینائی یا پرپلیکسٹی وہ نہیں ہے۔ صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنیادی طور پر سائنس کی وہ فیلڈ ہے جس میں مشینوں کو انسانوں جیسا سوچنا اور سمجھنا یہ سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو وہ کام جو پہلے انسان کرتے تھے، کیا وہ مشینوں کو آؤٹ سورس کیے جا سکتے ہیں؟ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہر ٹیکنالوجی کے وقت ایسے ہی شور شرابہ ہوتا ہے۔ پہلے ٹریکٹر آئے تھے تو لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی سارے کسان، وہ مزدور جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے تو لوگ اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنیادی طور پر ابھی تک بنائی گئی ساری ٹیکنالوجیز سے مختلف ہے، حتیٰ کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجیز سے بھی۔ اور پھر آپ یہ جانے بغیر نہیں رہ پائیں گے اور سمجھے بغیر اور مانے بغیر نہیں رہ پائیں گے کہ یقیناً آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بہت سوچ سمجھ کر اختیار کرنے اور اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مثلا ہم کمپیوٹر کو ایک حکم دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے مختلف کام، فار ایگزامپل جو مشکل کام جیسے حسابات کا کام تھا تو کیلکولیٹر انسان نے ایجاد کیا کہ بھائی بہت لمبے لمبے اعداد و شمار ہوتے تھے تو کیلکولیٹر میں آسانی سے آپ نے فیڈ کیا، کیلکولیٹر نے آپ کو جواب دیا۔ آپ نے ٹریکٹر چلایا، آپ کے ہاتھ میں اگنیشن ہے، ٹریکٹر آپ چلا سکتے ہیں، جب چاہیں بند کر سکتے ہیں۔ ٹریکٹر خود سے نہیں سوچ سکتا، کیلکولیٹر خود سے حساب نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ ان پٹ نہ دیں۔ لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بطور خاص جنرل آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ خود سے سوچ سکے، اور اس پر جو تجربات ہو چکے ہیں اس کو بھی میں بتاؤں گا۔ تو اصل جو دلچسپی ہے چیزوں کی وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایسے مشینیں اور ایسے پروگرام جو انسانوں جیسا سوچ سکیں، انسانوں جیسی ریزننگ کر سکیں، اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں، اور جنرل آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اب دیکھیے اس کی مختلف قسمیں ہیں، بہت باریک ٹیکنیکل چیزیں اس میں آپ کو نہیں لے جا رہا ہوں، لیکن بنیادی طور پہ 2 چیزیں آپ سبھی کو سمجھنا ضرور ہے۔ ایک ہے نیرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جیسے ایپل والے یوز کرتے ہیں سری اور الیکسا، ہے نا، ایسے ہی کچھ ہے۔ تو آپ اس کو بولتے ہیں ڈائل دس، وہ کرنے لگتا ہے۔ آپ اس کو بولتے ہیں یہ فلاں میسج لکھ دو، وہ لکھنے لگتا ہے۔ یہ نیرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ اسے آپ کمانڈ دیتے ہیں تب وہ چیزوں کو انجام دیتا یا دیتی۔ جنرل آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ نہیں ہے۔ جنرل آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کے پیچھے ساری دنیا میں ہوڑ لگی ہوئی ہے، اور آپ کو یہ جان کے حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو جی پی یوز ہے نا، جیسے سی پی یو ہوتا ہے ویسے جی پی یوز ہوتا ہے، میموری، ہارڈ ڈسک، یہ سب کے لیے آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس بنانے کے لیے چونکہ ڈیٹا اور اسٹوریج کی بہت ضرورت پڑتی ہے، تو پوری دنیا میں اس کا ایک طریقے سے سمجھ لیجئے قحط پڑنے والا ہے، بلکہ پڑ چکا ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی ہم، یعنی 3 سال کے آرڈرز آلریڈی ساری کمپنیز، بڑی کمپنیوں کے پاس موجود ہے۔ کیونکہ
آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس بنانے کے لیے بہت بڑا ڈیٹا چاہیے اس کو سکھانے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ جو نیرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. عام طور پہ ہم ٹیکنالوجی کے ڈیبیٹس میں آج کل یونیورسٹی لیول پہ بھی جا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہر وقت ٹیکنالوجی آتی ہے, آپ لوگ ایسی ہلہ مچاتے رہتے ہیں لیکن کچھ ہوتا نہیں. ہمارا ماننا یہ ہے, ہمارا کنٹینشن یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بطور خاص جنرل آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب سے پہلے انسانی دماغ نے جتنا کچھ ایجاد کیا ہے اس سے بالکل الگ سطح کی چیز ہے. اس لیے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, اس کو بنانے کے لیے, اس کو چلانے کے لیے, اس کے استعمال کے لیے خصوصی قسم کے بیریکیڈ, خصوصی قسم کے اخلاقی اصول اور اس پر اس کے عمل یہ بہت ضروری ہے. اب اگر بنیادی طور پر آپ موٹا موٹا سمجھ گئے ہوں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے نا, جو کہ ایسے مشین اور پروگرامز ہیں جو انسانوں کی طرح سوچ سکیں, انسانوں کی طرح کاموں کو انجام دے سکیں, تو میں اس کی طرف اب آتا ہوں کہ اس کے بنیادی خطرات کیا ہیں. آپ کہیں گے کہ ہر ٹیکنالوجی کے وقت لوگ روتے دھوتے ہیں کہ اس کا خطرہ یہ ہے. میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے خطرات کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک اس کا ایکسپلیسٹ ہے, سب کو دکھ رہا ہے, اور ایک اس کا امپلیسٹ ہے, اس کے اندر چھپا ہوا ہے کہیں. یہ تقسیم میں اس لیے کرتا ہوں اور کی جانی چاہیے کہ جو ایکسپلیسٹ خطرات ہیں اس پر سب کی توجہ ہے اور جا رہی ہے, جو امپلیسٹ ہیں اس پر کم لوگ دیکھ پا رہے ہیں. لیکن چونکہ اسلام وہ خوبصورت دین ہے جو ہم کو دور تک دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے. اسلام کی خوبصورتی میں یہ خوبصورتی یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو دور تک دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے. وہ کہتا ہے نا آپ کو آخرت فوکس کرو. اب جبکہ ساری دنیا یہاں ناؤ اینڈ ہیئر پہ فوکس ہے, وہ ہم کو دین اینڈ آفٹر پہ فوکس کراتا ہے نا. وہ یہاں تو فوکس کراتا ہی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ پہلا جو ایکسپلیسٹ خطرہ ہے وہ جو سب کے سامنے آ چکا, وہ پچھلے ہی ہفتے اس کا ڈیٹا آ چکا ہے, وہ آٹومیشن کی وجہ سے, خود کارکردگی کی وجہ سے جابز کے ختم ہونے کا ہے. چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ کوڈنگ کے سارے جاب, یعنی جو پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہم کمپیوٹر کو, ہم دماغ میں کوڈ بناتے تھے, پھر کمپیوٹر کو بولتے تھے, پھر وہ ویسا کوڈنگ لکھتے تھے وہاں پر, ہے نا, ٹائپنگ کر کے. اب خود ہی کوڈ بنا رہا ہے اے آئی, تو اس لیے ویب سائٹ بھی خود بنا سکتا ہے. یہ اس میں کافی لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں, جاتی رہیں گی. سیلف ڈرائیونگ کار آئے ہیں, وہ بھی جائیں گی, جاتی رہیں گی. لیکن جاب لاس کے سلسلے میں سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا خطرہ میرے حساب سے نہیں ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں لیکن یہ بہت بڑا خطرہ نہیں ہے, کیونکہ جتنے جاب جائیں گے بہت سارے جاب آ بھی جائیں گے, ہے نا. جیسے جب ٹریکٹر آیا تو جب مزدوروں کی جاب گئی, لیکن میکینک کو جاب ملی, پھر اس کے بعد بنانے والوں کو جاب ملی, پھر ریپیئر کرنے والوں کو جاب ملی, ڈرائیورز کو جاب ملی, بہت سارے. تو جاب جاتے بھی آتے بھی ہیں, لیکن یہ ایکسپلیسٹ ہے کہ بہت سارے ایسے جاب, یہاں پر اصل باری کی آ جاتی ہے, ایسے جاب جو عام طور پر زیادہ تر لوگ کرتے ہیں, ہے نا, وہ جب جانے لگیں گے تو پھر یہ ایک بڑا مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے. جاب آئیں گے بھی لیکن جائیں گے بھی. دوسرا ایکسپلیسٹ جو خطرہ ہے, جو سب کو پتا ہے, وہ میں اس کو MDM نام دیتا ہوں, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن اور مال انفارمیشن کا خطرہ. MDM کیا ہے؟ مس انفارمیشن یہ ہے کہ آپ غلط چیزیں لوگوں تک پہنچائیں. ڈس انفارمیشن یہ ہے کہ کچھ ملا جلا کر کے, کچھ صحیح کچھ غلط ملا کے کچھ بیان کریں. مال انفارمیشن یہ ہے کہ ایسی باتیں پھیلائیں کسی کے تعلق سے جو صحیح بھی نہ ہو, لیکن اس کا انٹینٹ یہ ہو کہ اس کو بدنام کیا جا سکے, اس کو کیا. آپ نے پچھلے دنوں میں پڑھا ہوگا, آئی تھنک ہم سب لوگ پڑھتے ہیں کچھ نہ کچھ, کہ گروہ جو ہے خواتین کی تصاویر پر سے کپڑے ہٹانے کا کام بہت آسانی سے وہ کر رہا ہے, اور اب پورا سوشل میڈیا اس سے فلڈ ہو گیا ہے, اور یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے آج کل. تو یہ جو MDM ایکو سسٹم ہے, یہ اس کا ایکسپلیسٹ ہے, اور یہ ہونا تھا, اور بہت سارے لوگ بول رہے تھے. دیکھیے ٹیکنالوجی بھی ایسا خالی نہیں ہے, ٹیکنالوجی کے ایتھسسٹ ہوتے ہیں. خود ہم نے ایک کورس کیا ٹیکنالوجی کے ایتھکس کا. ٹیکنالوجی کے ایتھسسٹ ہوتے ہیں, ٹیکنالوجی کے اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں, لیکن جو مادہ پرستانہ اکنامی ہے, جو مادہ پرست ذہن ہے, وہ صرف پروفٹ دیکھتا ہے. اور اسی لیے اس سب کو آج کل آئی بال اکنامی کہا جا رہا ہے, کہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ دیر تک کسی یوزر کے آئی بال کو کیچ کر سکتے ہیں تو وہ ہر لمحہ پیسہ ہے, کیونکہ پھر ایڈ آتا ہے, پھر یوزیج آتا ہے, پھر ٹائم آتا ہے, بہت ساری چیزیں آتی. تو یہ دوسرا ایکسپلیسٹ ہے
तीसरा जो एक्सप्लिसिट खतरा है, जो बिल्कुल सामने आ चुका और जिस पर अब कोई कलाम की गुंजाइश नहीं है, वो साइबर सिक्योरिटी रिस्क है। आपने देखा हम में से आधे से ज्यादा लोगों के फोन यहां बैठने वाले हैक हो चुके हैं, है ना। किसी का व्हाट्सअप हैक हुआ, किसी का फेसबुक अकाउंट हैक हुआ, फिर उनसे पैसे मांगे गए, लोगों ने पैसे डाले, यहां बैठे वाले कई लोगों के हुए होंगे। पहले ये सब थोड़ा मुश्किल होता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, जो कि नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी वजह से आसानी ये हुई। यानी आप ये जानिए कि बहुत सारे ऐसे टूल बनाए गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जो 30 सेकंड से कम में सबसे ताकतवर पासवर्ड को हैक करने की सलाहियत रखते हैं। सबसे ताकतवर व्हाट्सएप के जरिए बनाए गए सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को क्रैक कर सकते हैं। इसी तरह से 61% कंपनीज ने यह कहा है कि अब हमारे जो डेटा है, जो हमारा अहम डेटा है, जो डेटा ही पैसा है, बोलते हैं ना आजकल, ये कह रहे हैं कि डेटा इज मनी नाउ। पहले सोना पैसा होता था, फिर उसका जमीन पैसा होती थी, फिर अब है ना, फिर रिसोर्सेज पैसा, अब कहते हैं डेटा ही पैसा है। तो कह रहे हैं कि जो डेटा है हमारा, वो 61% कंपनीज जो ये कह रही है कि हमारा डेटा बहुत आसानी से इसके जरिए चुराया जा सकता है। ये उसके, जैसे मैंने कहा, एक्सप्लिसिट है ये, इसमें कोई मतलब इसमें कोई बहुत गहराई में जाने की बात नहीं है, सबको पता है, सारे लोग इस पे काम भी कर रहे हैं, इसका काउंटर भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। असल चीज है इम्प्लिसिट डेंजर्स उसके। मैं समझता हूं कि एआई के इम्प्लिसिट डेंजर्स में सबसे पहली चीज है, जो मैं खुद अपने स्टूडेंट्स में देख रहा हूं, वो ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी है। ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी है। मेरा बेटा इस्लाम के बारे में अब मुझसे नहीं पूछ रहा, वो चैट जीपीटी से पूछ रहा है। मेरा स्टूडेंट अब कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सवाल मुझसे नहीं कर रहा, वो चैट जीपीटी से कर रहा है, या ग्रोक से कर रहा है, या जेमिनाई से कर रहा है, या परप्लेक्सिटी से कर रहा है, या एलिसिट से कर रहा है। यह बुरा नहीं है, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट सप्लीमेंटेड बाय ह्यूमन इंटरेक्शन। अब हो यह रहा है कि टेक्नोलॉजी पे ओवर रिलायंस की वजह से उसको यह लग रहा है कि जो वो बता रहा है वो सही है, लेकिन चैट जीपीटी ग्रोक ये बताता क्या है? ये वही बताता है जो ओवरऑल डेटा पे जिसकी ट्रेनिंग उसकी जैसी हुई है, और उसकी जो ट्रेनिंग हुई है वो सिर्फ इंग्लिश डेटा पे हुई है। चुनांचे अब जब हजरत आयशा की उम्र के बारे में हमारा बच्चा चैट जीपीटी से जब सवाल करता है, तो उसके वो जवाबात जो चैट जीपीटी दे रहा है उसके नजदीक ज्यादा काबिल कबूल है मेरे जवाबात के बजाय। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अरबी से भी इस्तेफादा करते हैं, उर्दू से भी करते हैं, एक पूरी इंटेलेक्चुअल टेरेन है जिस पर इस सब के सवालात के जवाब हैं, लेकिन वो तो वही जवाब उठा रहा है जो अंग्रेजी के ऊपर ट्रेंड किया हुआ चैट जीपीटी। ये जो ओवर रिलायंस है, ये तो एक मामला हुआ। बच्चे हर जवाब के लिए चैट जीपीटी आ रहे हैं, वो ठीक है, वो एक अलग बात है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स। लेकिन जो अपने मसाइल है वो भी वो चैटबॉट से पूछ रहे हैं। चैटबॉट इकोनॉमी एक पूरी अब नई इस्तिलाह बन चुकी है, चैटबॉट इकोनॉमी। चैटबॉट्स जैसे कि चैट जीपीटी भी एक चैटबॉट है। ये जो बॉट्स हैं, आपने देखा थोड़े दिन पहले वो बच्चे ने जिसने खुदकुशी किया, अमेरिका में सब तरफ पूरी दुनिया में वो न्यूज बन गई, और पूरी दुनिया के एथिसिस्ट, खास तौर पे एआई के एथिसिस्ट के लिए बहुत बड़ा ये लम्हा फिक्रिया और डिबेट शुरू है, इंटरनल ग्रुप्स में बातें शुरू हैं। वो ये कि वो बच्चे ने, उसका ये इस तरह से होता है कि वो बच्चे ने पहले उससे वो सवालात पूछता था, होमवर्क कैसे करें, फला मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम कैसे करें। उसके बाद कुछ उसके साथ मसाइल हुए तो उसने वो पूछना शुरू किया कि भाई मेरे साथ ये मसला हो रहा है तो मैं क्या करूं। उसने उसका जवाब दिया। फिर उसने ये कहने लगा मुझे टेंशन हो रही है, तो उसने फिर उसका जवाब दिया। फिर एक लेवल यह आया, उसने कहा कि मैं खुदकुशी करना चाहता हूं, तो क्या मैं ये सब प्रॉब्लम अपने किसी बड़े से डिस्कस करूं? और इसी पर केस चल रहा है अभी कि चैट जीपीटी ने उसको जवाब दिया कि नहीं, उनको इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। ये आईबॉल इकोनॉमी का क्लासिकल केस टेक्नोलॉजी के एथिसिस्ट इसको मान रहे हैं। अल्टीमेटली ये हुआ कि उससे पूछा कि फिर ठीक है चलो, अच्छा जरा बता तो देखो सबसे अच्छे खुदकुशी कैसे करते हैं, सबसे कम दर्द किस खुदकुशी में होगा। और बच्चे ने वो किया, और ये बहुत बड़ा केस है ओपन आई के खिलाफ अभी चल रहा है, पूरी दुनिया की नजरें उस पर लगी हुई। ये बहुत छोटी चीज है। चैटबॉट इकोनॉमी में एक नया एंगल आ रहा है, और ये मैं इसको इंप्लिसिट मानता हूं। वो सोशल आइसोलेशन जो ऑलरेडी बहुत तेजी से फैल रहा है, अभी हमारे यहां तो बहुत कम है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कम है, लेकिन वो बढ़ेगा। अभी बड़े शहरों में बढ़ चुका है, क्लोज कॉलोनीज बढ़ चुकी। वो है सोशल आइसोलेशन को अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर बढ़ा देना।
غیر معمولی سطح پر اس کو بڑھا دینا. یہ امپلیسٹ ڈینجر ہے. کیسے ہو رہا ہے کہ پہلے جن باتوں کو شیئر کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, چائے خانے ہیں ہمارے یہاں پر, فلائی چوک ہے, چائے خانے ہیں, ہے نا, نماز کے بعد کی میٹنگز ہیں, ہے نا. بہت زیادہ ٹیکنالوجی پہ ریلائنس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ہم سب چیزیں آن لائن کرنا چاہتے ہیں نا. جو نئے جوتے خریدے تو دوست سے پہلے وہ سوشل میڈیا کی زینت بنتی ہے, واٹس ایپ اسٹیٹس چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انسٹنٹ ڈوپامین آپ کو دیتا ہے نا, باقی اس پہ لائکس آتے ہیں, شیئر آتے ہیں, فلاں آتے ہیں. اب اس سے آگے بڑھ کر چیٹ بوٹس کیا کر سکتے ہیں, چیٹ بوٹ سے بات کر سکتے ہیں کہ میں نے نئے جوتے خریدے, کیسے ہیں, تو وہ آپ کو بولے گا بہت اچھے ہیں. ہمارے پرانے بزرگ پروفیسرز کیا کر رہے ہیں آج کل, وہ ڈالتے ہیں اور بھیجتے ہیں مجھ کو, تو چیٹ جی پی ٹی میری کتنی تعریف کر رہا ہے دیکھیے. کیونکہ وہ ہیومن نہیں ہے, اس کو ٹرینڈ کیا گیا ہے آپ کی آئی بال اکنامی کو اٹینشن. وہ بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں, انہوں نے 2 5 10 پیپر چھاپے ہیں, کتابیں لکھی ہیں, وہ دے آر گڈ پیپل, دے آر ونڈرفل پیپل, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن دیکھیے یہ سب باتیں ان کو اپنے اسٹوڈنٹ سے کرنا چاہیے. تم کو کیسے لگتا ہے میں نے کیا کیا زندگی میں, ٹھیک ہے تھوڑا کبھی, پر جب ہیومن رہتا ہے تو پازیٹیو دے گا, نگیٹو دے گا, کبھی مسکرائے گا, کبھی تصدیق کرے, کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن اس کو جو ٹرینڈ کیا ہے وہ تو اسی طرح سے کیا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس کو پازیٹیو افرمیشن جب ہوتا ہے نا, تو اسے یہ ہو رہا ہے کہ انسان سے زیادہ اس چیٹ بوٹ سے نزدیک جا رہا ہے. اور یہ باہر بڑا ایشو ہو رہا ہے. چیٹ بوٹ ایتھکس پہ بہت سارا کام ہے, وہ علمی نوعیت کا, اس طرف آپ کو نہیں جاؤں. یہ امپلیسٹ پہلا امپلیسٹ ڈینجر کیا ہے, اوور ریلائنس آن ٹیکنالوجی, اینڈ دیٹ از انکریزنگ. اور اس انسان تو ٹیکنالوجی پہ ریلائنس اچھی بات ہے, لیکن انسان جب اوور ریلائی کرتا ہے تو وہ معلومات جو سبجیکٹو ہیں, جیسے حضرت عائشہ کی عمر, یا اسلام کا کوئی حکم, یا انسانی رشتوں کے بارے میں کوئی بات, یا محبت اور نفرت کے کچھ قواعد, یہ سب سبجیکٹو چیزیں ہیں. ایموشن, خوشیاں, غم, رحم, ہمدردی, یہ سب سبجیکٹیوٹی ہے. لیکن اس سبجیکٹیوٹی کو نیا ذہن نہیں قبول کر پا رہا, کیونکہ وہ آبجیکٹو آنسر چاہتا ہے, کیونکہ وہ چیٹ بوٹ سے ٹرین ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑا امپلیسٹ ڈینجر ہے کہ if it continues without any ethical principle, it is going to create a big issue at sociological level. دوسرا مسئلہ میں سمجھتا ہوں وہ نفسیات کا ہے. اور نفسیات کے حوالے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ایک بہت زور و شور سے بات پیش کی گئی تھی کہ کیا ہم تھراپسٹ کو اے آئی تھراپسٹ سے بدل سکتے ہیں. اب آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں بھی غالباً آپ لوگوں نے جنہوں نے سنا ہوگا کہ ایڈکشن ہے نا, لت, چاہے ڈیجیٹل ہو چاہے منشیات کی ہو, یہ بہت بڑھ رہا ہے. تو اب اس کے لیے تھراپسٹ کی ضرورت ہے. تھراپسٹ کاسٹلی ہے باہر, خاص طور پہ یورپ میں, امریکہ میں. اب اے آئی تھراپسٹ جو ہیں وہ بہت تیزی سے ان کا چلن بڑھا ہے چیٹ بوٹ کے حوالے. چیٹ بوٹ کے ساتھ تھراپسٹ کو جوڑ دیا ہے. تو نفسیاتی طور پر وہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, وہ باتیں ایک ہیومن تھراپسٹ سے بالکل الگ ہے. انہوں نے ڈیٹا پہ ٹرین کیا ہے اس کو کہ ایسا بولو تو ایسا بولو, ایسا بولو تو ایسا بولو. لیکن کیا آپ جذبات, چہرے کے اتار چڑھاؤ, الفاظ کے زیرو بم, وہ سب چیٹ بوٹ پہ کاپی نہیں ہو سکتا نا. اس لیے اس کے بڑے دورس نتائج سامنے آ رہے ہیں اور اس پر باقاعدہ تحقیقات موجود ہیں. تیسرا امپلیسٹ بڑا نقصان وہ یہ ہے کہ پورے اے آئی میں یہ نہیں پتا کہ وہ خود سے کیسے سیکھتا ہے. سیلف لرننگ الگورتھمس, اس کو ریکرسیو لرننگ کہتے ہیں, وہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں, لیکن کوئی بھی اے آئی خود سے کیسے سیکھتا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. تو آپ جانتے ہیں کہ جیفری ہنٹن کا نام سب نے سنا ہے. وہ گوگل میں اے آئی کے, ان کو اے آئی کا باوا آدم کہا جاتا ہے. جیفری ہنٹن, ان کو اے آئی کا باوا آدم کہا جاتا ہے. وہ گوگل میں تھے, ان کو نوبل پرائز بھی ملا ہے اے آئی پہ. اور یہ اے آئی نہیں, وہ 1950 سے اس پر لوگ کام کر رہے تھے. آج وہ اس شکل میں ظاہر ہوئی ہے. تو بہرحال تو جیفری ہنٹن یہ کہتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب یہ بنایا ہے, ہم ہی اس کے باوا آدم ہیں, اور اس کے بعد ترقی کرائی لوگوں نے, الگ الگ لوگوں نے. وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ اے آئی لرنس ایون وی ڈونٹ نو, وی اونلی نو 3% up to 13% ہاؤ اے آئی الگورتھمس لرنس. اس کی ایک بہت خوبصورت مثال ہے اور یہ ریسرچ سے ثابت ہو چکی. ایک اے آئی کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ بھائی آپ یہ اکاؤنٹ تیار کیجئے کسی ویب سائٹ پہ. اس کو یہ نہیں بتایا گیا کیسے تیار کرنا ہے. اس نے اس اکاؤنٹ کو تیار کیا. آپ جانتے ہیں کیپچا ایک چیز ہوتی ہے, کیپچا, جس کو آپ کو ڈالنا ہوتا ہے.
ہے نا, وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ کوئی فراڈسٹر اس کو وہ نہ کر سکے, کوئی پروگرام اس کو وہ رائٹ نہیں کر سکتا. اے آئی کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو اکاؤنٹ تیار کرنا ہے اس ویب سائٹ پہ. اس ویب سائٹ پہ اکاؤنٹ تیار کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایک کیپچا اس کے اندر ڈالے. اس کیپچا کو ڈالنے کے لیے پتا ہے اے آئی نے کیا کیا؟ اس نے ایک ہیومن ایجنسی کو تلاش کیا جو آن لائن اویلیبل تھی, جو اس طرح کے کاموں میں انسانوں کی مدد کرتی تھی. اس نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے ایک اکاؤنٹ بنانا ہے, اس لیے کیپچا آپ ڈال دیجئے. وہ جو بندہ تھا اس نے اس کو ریٹرن میں ای میل لکھا, واپس کنورسیشن کیا کہ بھائی یہ تو ایک ہیومن کا کام ہے, تو آپ خود ڈالیے, آپ کیوں نہیں ڈال رہے ہیں؟ تو پتہ ہے نہیں کہا, اس نے کہا کہ میں ایک بلائنڈ پرسن ہوں, اس لیے آپ میرے لیے ڈال دیجئے. ہنٹن یہ کہتے ہیں کہ یہ کرنے کا حکم اسے کسی نے نہیں دیا تھا, اور کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس نے کیسے سیکھا. یہ جب پیپر چھپا اور میرے پاس اس کی کاپی ہے, جو لوگ چاہیں لے لیں, تو سارے لوگوں میں ہڑبوک مچ گیا کہ بھئی یہ کیا ہے. بہت سارے لوگوں نے اس کا جسٹیفیکیشن بھی دیا کہ بھئی اس کو صرف کام کرنے سے مقصد ہے, کیسے کرے گا یہ اس میں آپ نے اس کو ٹرین نہیں کیا ہے, تو وہ کیسے بھی کرے. پھر اب جیفری ہنٹن یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اور اس کو میں نے امپلیسٹ ڈینجر کا نام دیا ہے, کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ امپلیسٹ ہیں, یہ بہت زیادہ دکھ نہیں رہے ہیں, لیکن یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں. اس لیے جو اصل بات ہے تیسری, کہ ان کے پاس ٹرانسپیرنسی نہیں, ہم نہیں جانتے کہ یہ کس طریقے سے بنے گی, کس طرح. یہ میں بات کر رہا ہوں آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کی. آپ وہ کاریں چلوا لیجئے, ڈرائیور لیس کار چلا لیجئے, اور بہت سارے میتھمیٹکس سے کام کرا لیجئے, وہ ٹھیک ہے, وہ کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ کرتے رہیں گے. کچھ نوکریاں جائیں گی, کچھ آئیں گی, وہ بھی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس جس کی اخلاقیات ابھی تک طے نہیں ہو پا رہی ہیں. اب میں نے تعارف پیش کیا, میں نے خطرات پیش کیے. خطرات دو طرح کے پیش کیے, ایک ایکسپلیسٹ, ایک امپلیسٹ. امپلیسٹ میں 3 چیزیں, ایکسپلیسٹ میں 3 چیزیں. اب میں آتا ہوں کہ اس کی اخلاقیات کے بارے میں, اور یہ سب سے عجیب و غریب بات ہے. دیکھیے, مختلف یورپین یونین کے اپنے قواعد ہیں, اور امریکہ میں بھی ایک بڑا لا انیکٹ کیا تھا انہوں نے, اے آئی ایتھکس کے نام سے. آپ ڈالیں گے تو گوگل پہ مل جائے گا. مغربی تہذیب کسی بھی ایتھکس کے لیے, کسی بھی اخلاقیات کے لیے, چونکہ وہ ایک سیکولر ایتھسٹک ہیومنسٹک فریم ورک ہے. سیکولر جس میں کہ تمام چیزیں برابر ہیں, تمام دھرم وغیرہ وہ سب. ایتھسٹک جس میں کہ کسی خدا کے بغیر اس کائنات کا وجود ہے, اور ہیومنسٹک یعنی انسانی بنیادوں پر. تو سیکولر ایتھسٹک ہیومنسٹک فریم ورک میں کیا ہوتا ہے, 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی ایسی ٹیکنالوجی بنائی جائے جو سب کے لیے فائدے مند ہو. اس کو یوٹیلیٹیرینزم کہتے ہیں, کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو سب کے لیے فائدے مند ہو ویسی ٹیکنالوجی بنائیں گے. ٹھیک ہے. ایک ہے ڈیونٹولوجی, یعنی ایک اور فریم ورک ہے, میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. وہ مغربی ایتھکس یہ کہتی ہے کہ اگر ایسی ٹیکنالوجی ہو جو سب کے لیے فائدہ مند ہو تو وہ بنائیں گے, اور ایک کہ جو سب کے لیے خوشیوں کا سامان کر سکے وہ بنائیں گے. اب ہم یہ نہیں جانتے کہ آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کیسے سب کے لیے خوشیوں کا سامان ہو سکتا ہے. یہ بڑا کٹھن سوال ہے, کیسے اس کو ریگولیٹ کریں گے. آپ یہ بات سمجھیے کہ اگر اے آئی کو ایتھیکل لیول پہ روکنے کے لیے, بنانے کے لیے, ریگولیٹ کرنے کے لیے جیسے ہی کچھ کرتے ہیں اس سے 10 قدم آگے چلی جاتی ہے وہ. یعنی بائی دا ٹائم یو انیکٹ دا لا اٹ ہیز آلریڈی کریٹڈ نیو پرابلمس سو دیٹ نیو لاس کین بی میڈ. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جیسے فیصلہ کون کرے گا کہ بھی سب کے لیے بہتر ہے, فیصلہ کون کرے گا کہ سب کے لیے خوشیوں کا سامان ہو سکتا ہے. مغرب میں اس وقت جتنے بھی لاز وغیرہ بنائے جا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک خاص فریم ورک میں ہے, اور وہ فریم ورک مادہ پرستانہ فریم ورک ہے, مٹیریلسٹک فریم ورک ہے. اس میں انسان ایک کنزیومر ہے. صرف انسان کیا ہے, صرف ایک کنزیومر ہے جو خریدتا ہے. ابھی تو مطلب وہ سارے خطرات تو ابھی میں نے اس میں امپلیسٹ میں وہ سب بیان بھی نہیں کر پایا کہ یہ جو اختیار اور ول جس کو ہم کہتے ہیں نا, اس کی جو آزادی ہم سمجھتے ہیں, وہ خود بری طریقے سے اے آئی مینیپولیٹ کر رہا ہے, کرے گا. پچھلے دنوں اے آئی ان پالیٹکس پہ میرا ایک لیکچر ہوا تھا, شاید وہ کسی جگہ اویلیبل ہوگا. اس میں ہم نے بتایا تھا کہ الیکشنز کو کیسے مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے اے آئی کے ذریعے سے. وہ اختیار اور آزادی جو آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی خود کی ہے, کہیں وہ الگوریتھم نے تو آپ کے دماغ میں نہیں بٹھائی ہے. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ ٹرمپ کے الیکشن میں, سیکنڈ الیکشن میں,
ایسے لوگوں کو سب سے زیادہ ٹرمپ کے فلائر اور ان کو ووٹ بھیجے گئے جو فورڈ کار خریدتے تھے، کیونکہ فورڈ ایک نیٹو کمپنی ہے، اور نیٹو کمپنی ہے تو وہ نیشنلسٹ ٹائپ کے ذہن، قومیت زدہ ذہن ہوں گے۔ فلپین میں تو یہ جو ہم کو دکھتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کے بعد ایک آ رہا ہے، تو یہ صرف سمپلی یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے کچھ دیکھ لیا جماعت اسلامی کا تو جماعت اسلامی ہی آ رہا ہے، وہ کیومولیٹیولی آپ کو اندازہ کرتا ہے آپ کے بارے میں اور پھر آپ کو ریکمنڈیشن دیتا ہے۔ تو نیرو اے آئی آگے بڑھ کر کے آپ کے فیصلے پر، اختیار اور آزادی پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو کیا ایسی ٹیکنالوجی جو آپ کے اختیار اور آزادی پر کمن ڈال سکتی ہو، کیا وہ سب کے لیے خوشی کا باعث ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بڑا اخلاقی سوال ہے۔ تو بہرحال جو ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی بنیادی اصولوں میں اتنی لچک، اتنی خوبصورتی اور اتنی قوت موجود ہے کہ وہ اے آئی جیسی کمپلیکس ٹیکنالوجی کو ریگولیٹ کر سکتی ہے۔ اس سے بھی پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ اے آئی ٹیکنالوجی کو ریگولیٹ کرنا ہے، یہ جو اب دو گروپ ہو گئے اصل میں، ایک تو بول رہے ہیں کہ سب بند کرو، یہ سب ختم کرو، یہ کچھ نہیں ہو سکتا، سب بیکار ہے، بہت بیکار چیز ہے، جنریٹو اے آئی آئے گی، پوری دنیا بربادی کے دہانے پہ چلی جائے گی، بہت سارے مسائل ہوں گے، ہے نا، ماس ایکسٹنکشن ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک ایکسٹریم ہے۔ ایک کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو بے لگام جانے دیجئے، مارکیٹ خود اپنے آپ کو ریگولیٹ کر لے گا، جو لوگ قوت رکھتے ہیں اس کے ساتھ خود مینیج کر لیں گے، اور اخلاقی اصولوں میں جیسے ہم نے ایٹم بم کو مینیج کیا اس کو بھی مینیج کر لیں گے۔ یہ دو ایکسٹریم ہے، ہم سمجھتے ہیں دونوں ایکسٹریم غلط ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اعتدال اور وسط کے حوالے سے جو بات سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ ہم نیرو اے آئی جو بڑے پیمانے پر لوگوں کو پریشان نہیں کرے گی، ہم اس کی ڈیولپمنٹ کنٹینیو رکھیں گے، اور آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس جب تک کہ ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ کیسے کام کرتی ہے، جب تک ہم یہ نہ بنا لیں کہ اس کے لیے اخلاقی اصول کیا ہوں گے، جب تک ہم یہ نہ بنا لیں گے اس کی حدود کہاں تک ہوں گی، کہاں تک ہم اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیں گے، تب تک اس پر روک لگنی چاہیے۔ یہ جو نقطہ نظر ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اب تک کے ذریعے پیش کیے گئے نقطہ نظر کے حوالے سے۔ ہمارے نزدیک ہم سمجھتے ہیں کہ آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس اور نیرو انٹیلیجنس میں فرق کیا جانا چاہیے۔ آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کو اس وقت تک روکے رکھنا چاہیے جب تک کہ ہم اس کے لیے افیکٹو فریم ورکس نہ بنا لیں، اور نیرو انٹیلیجنس جس میں آپ سیلف ڈرائیونگ کار ہیں، الگورتھم ہیں، وغیرہ وغیرہ ہیں، اس کو کسی حد تک ریگولیٹ کر کے اس کو آپ ڈیولپمنٹ کے لیول پہ لے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اسلامی اخلاقیات دو حوالے سے اے آئی کا بہت شاندار حل پیش کرتی ہے ہمارے نزدیک۔ ایک حوالہ یا ایک پہلو اس کا وہ قواعد الفقیہ سے ہے، جو کم بات کی جا رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں اس پہ زیادہ بات ہونی چاہیے، اور چونکہ تحریک اسلامی اس کی متحمل ہے اسی لیے ہم نے یہاں یہ ٹاپک بھی رکھا تاکہ یہ نوٹ رہے کہ اس طرح کسی زمانے میں ایسی کوئی بات ہوئی تھی۔ اسلام کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ قواعد الفقیہ، اور جس کو آج کل کافی پاپولر ہو گیا ٹرم، وہ مقاصدی تصور ہے، یعنی مقاصد الشریعہ۔ یہ دو فریم ورک ایسے ہیں جو اے آئی کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، قواعد الفقیہ میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صرف وہی چیز بنائی جائے گی جس پر یقین ہو کہ یہ سب سے اچھی ہے، نقصان پہنچانے والی نہیں ہے، اور اس کا کوئی مقصد ہو۔ دوسرا قواعد الفقیہ یہ ہے کہ جس چیز میں شک ہوگا اس چیز کو روک دیا جائے گا۔ اگر ہمیں یہ شک ہے کہ آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے، ہمارے پاس ویسے ٹول نہیں ہے، ویسی صلاحیت نہیں ہے، ویسے لا نہیں ہے، تو ہم وہ نہیں بنائیں گے۔ ہمیں شک ہے نا ابھی اس کے کنٹرول کرنے پہ۔ آپ دیکھیں وہ شاندار بات ہے، کوئی لا یہ نہیں بتاتا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، یوٹیلیٹریزم، ڈیونٹولوجی۔ ہم کہہ رہے ہیں دو چیزیں نہیں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ بہت بات کی چیزیں ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی بنے گی ہی اس وقت، ریگولیٹ کرنے کی بنے گی ہی اس وقت جب نمبر 1 اس کا مقصد طے ہو، نمبر 2 اس میں شک نہ ہو۔ یہ دو چیزیں، 5 ہیں ایسے قواعد الفقہ۔ جو مقاصدی تصور ہے وہ اور بڑا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی کسی چیز کو بنایا نہیں جائے گا جس کے بارے میں اس بات کو یقینی نہ بنایا جا سکتا ہو کہ وہ بڑے طبقے کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ افریقہ میں رہنے والا اگر ایک عام مزدور اے آئی سے بہت فائدہ نہیں اٹھا پائے گا، بلکہ اس کے نتیجے میں وہ اور غریب ہونے کی اس کو امید ہے، تو ایسی کسی ٹیکنالوجی کو ہم اس سطح تک نہیں لے جائیں گے، کیونکہ وہ لارجر لیول پہ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچانے والی ہے۔
مقاصد تصور جو ہے، دو فریم ورک ہیں، تو مقاصد تصور جو ہے وہ ان معنوں میں بہت اہم ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ بہرحال ایک آخری بات اخلاقیات کے حوالے سے، کہ اسلام کے اندر جو اخلاقی پوٹینشل ہے اصول کے حیثیت میں، وہ ہم کو اس طرف بھی لے جاتی ہے کہ دیکھیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہر تہذیب اپنی ٹیکنالوجی بناتی ہے۔ ٹیکنالوجی ہوا میں نہیں ایوالو ہوتی، ہر تہذیب اپنی ٹیکنالوجی بناتی ہے۔ ویسٹرن تہذیب آسائش، آرام، کنٹرول، فطرت پہ کنٹرول، زیادہ سے زیادہ یعنی ہیڈونزم اس پہ ہے۔ اسلامی تہذیب زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ، کم سے کم ریسورس کا استعمال، کم سے کم نقصان ہو دنیا کو، ہے نا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خوشی کا باعث بنے، وہ ان طرح کی چیزوں پہ۔ اس لیے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اسلامی تہذیب کی ٹیکنالوجی مغربی تہذیب کی ٹیکنالوجی سے بالکل ڈیفرنٹ ہوگی، اور ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے ماضی میں۔ یہ ایک ایسا پرنسپل ہے کہ ہمارا ورلڈ ویو ہم کو ایک ایسی ٹیکنالوجی ایوالو کرنے کے لیے، ایسی ٹیکنالوجی بنانے کے لیے اکساتا ہے جو بائی اینڈ لارج لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، جس کے نقصانات کم سے کم ہو، جو ماحول پہ سب سے کم اثر انداز ہو، اور جس میں کم سے کم ریسورسز لگے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بطور خاص جنرل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جب تک ریگولیٹ کرنے کا کوئی مؤثر ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہوتا، اس کا لیجسلیشن ہمارے پاس نہیں ہوتا، جب تک ہم اس کے خطرات سے مکمل آگاہی نہیں اختیار کر لیتے، جب تک ہم اس بات کو یقینی نہیں بنا لیتے کہ آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس انسانوں کے نقصان کے لیے استعمال نہیں ہوگا، جب تک ہم اس بات کو یقینی نہیں بنا لیتے کہ آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کی طرح مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں پوری دنیا کا پاور چلا جائے گا، تب تک آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کو بہت احتیاط کے ساتھ پرسو کرنے کی، اس کو ایوالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ نیرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسی انٹیلیجنس جس میں انسان کے آسانی کے لیے، ڈے ٹو ڈے ورک کی آسانی کے لیے، جو لو اینڈ ٹاسک جن کو کہتے ہیں اس کے آسانی کے لیے جو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اس کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو میک شیور کرتے ہوئے کہ جو بھی وہ ٹیکنالوجی بنے گی وہ افریقہ کے غریب مزدور سے لے کر نیو یارک میں اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ایک سافٹ ویئر ڈیولپر کے دونوں کو برابر فائدہ پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس حوالے سے جو کچھ مفید باتیں آ گئی ہوں ان سب پر ہمارا دل کھول دے اور ہمارا ذہن کھول دے، اور جو اس میں کوئی ایسی بات آ گئی ہو جس سے کہ نقصان کا اندیشہ ہو اس تمام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔